السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد آباد پلین کریش اور قرآن کریم کا معجزہ، اس طرح سے سوشل میڈیا پر خاص طور پر انسٹاگرام پر ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ ایسی ویڈیو جو وائرل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بھی بدنام کیا اور اسلام کو بھی بدنام کیا، کیونکہ وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں نے جب اس پر ریسرچ کی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے فیک ویڈیوز ہیں۔ اس کا احمد آباد پلین کریش انسیڈنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک الگ جگہ کی ویڈیو ہے کہ کہیں اور آگ لگی تھی اور قرآن کریم کا نسخہ محفوظ رہا تھا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بنا تحقیق کے کسی بھی خبر کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس بات سے منع کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ آگے بات پہنچائیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات سوال یہ ہو سکتا ہے کہ چلیں قرآن کریم کا معجزہ اگرچہ احمد آباد پلین کریش میں نہیں سامنے آیا ہے، لیکن کسی بھی جگہ تھا تو سامنے تو آیا ہی ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، ویڈیو تو صحیح ہے، قرآن کریم کا نسخہ محفوظ ہے، ویڈیو تو صحیح ہے، تو یہ قرآن کریم کا معجزہ تو ہے ہی۔ یاد رکھیں یہ بھی مسلمانوں کی ناواقفیت، کم علمی کی دلیل ہے، نہ سمجھی کی دلیل ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو آئے دن رسوا کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے نسخے کے جل جانے سے محفوظ رہ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کریم کے نسخوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہوتی تو کوئی بھی ملعون و مردود آ کر قرآن کریم کے نسخوں کو نہیں جلا رہا ہوتا۔ بات سمجھنے کی ہے، بہت ساری اس میں سمجھنے کی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو نہ شیئر کرنا چاہیے، نہ آگے بنا کر اس کو وائرل کرنا چاہیے، نہ اس کو آپ اچھا سمجھیں اور اس سے آپ جو ہے قرآن کریم کی یا اسلام کی حقانیت پر دلیل پکڑیں، کیونکہ یہ اسلام کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ورنہ تو بہت سارے گھروں میں یا بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہوگا اور پاسبل ہے کہ ہوا ہو اور آگے بھی ہو کہ کہیں پر آگ لگے اور دوسری کتابیں ہیں جو ان کے نسخے جو ہے محفوظ رہ جائیں، تو کیا اس بنا پر آپ اس مذہب کو صحیح مان لیں گے، سچ مان لیں گے؟ کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے پھر، اگر آپ کے لیے اسلام کے حق ہونے کی دلیل یہی ہے؟ حالانکہ اسلام کے حق ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس طرح کی ویڈیو وائرل نہ کیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک نادانی اور جہالت کی بات ہے، اس لیے کہ معجزہ کہتے اس عمل کو ہے جو ظہور پاتا ہے کسی نبی کے ہاتھ پر۔ یہ سمجھ لیجئے جب نبی نہیں ہے تو کوئی بھی عمل ایسا جو ان نیچرل پیش اگر آ جاتا ہے تو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے۔ جو نبی کے ہاتھ پر ان نیچرل کوئی چیز پیش آتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کرامت اس کو کہتے ہیں جو ان نیچرل غیر نبی انسان کے ہاتھ پر جو چیز پیش آتی ہے، تو اس کو کرامت بھی نہیں کہیں گے۔ ہاں قرآن کریم اپنے آپ میں خود ایک معجزہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے نسخوں کا جلنا یا محفوظ ہونا اس سے اسلام کی حقانیت پر، اسلام کی سچائی پر کوئی حرف نہیں آتا ہے، نہ تو اسلام اس سے سچا ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی قرآن کریم کے نسخے کے جل جانے سے اسلام جھوٹا ثابت ہوتا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی دیکھا دیکھی اور الٹے سیدھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم ان چیزوں کو اسلام کی حقانیت کی دلیل بنائیں گے تو پھر لوگ بھی اپنے اس طرح کے انسیڈنٹ اپنی مذاہب کی کتابوں کو دکھا سکتے ہیں، تو پھر کیا رہ جائے گا؟ تو آپ ایسی غلطی نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی غلطیاں کر کے اسلام کو مزید رسوا نہ کریں لوگوں میں، کیونکہ ہم نے آج تک کوئی ایسا اچھا کام تو کیا نہیں ہے کہ اسلام کا ہم نے نام روشن کیا ہو۔ کم از کم ایسے کام تو نہ کریں کہ ہم اسلام کو رسوا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔